اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، اساتذہ کرام اور میرے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے صبح ہم صرف خواتین کے کردار پر بات کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے، بلکہ ہم اس سچائی کو تسلیم کرنے آئے ہیں کہ ملک کی ترقی، کامیابی اور خوشحالی کا آدھا راز ہمارے گھروں کی ان چابیوں میں پنہا ہے جو ہماری ماں اور بہنوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ بقول شاعر، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازا، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازا، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ جناب صدر، اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ بات تشریح ازبام ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے کرہائے نمایاں میں مردوں کے کارناموں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں خواتین کا نام بھی ضرور آتا ہے۔ ہجرت حبشہ ہو یا ہجرت مدینہ، اسلام کے خاطر مردوں نے وطن چھوڑا تو عورتیں بھی دیار وطن ہوئی۔ اگر شجاعت و بہادری میں خالد بن ولید کا نام نظر آتا ہے، اگر مردوں میں صدیق اکبر کا نام نظر آتا ہے تو پھر عائشہ صدیقہ کا نام بھی نظر آتا ہے۔ اگر مردوں میں سیدنا بلال کی قربانیاں نظر آتی ہیں تو پھر سیدہ زنیرہ کی قربانی بھی تو موجود ہے۔ اگر حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو سیدہ فاطمہ کو بھی جنتی عورتوں کی سردار بنایا گیا ہے۔ العرض، اسلام کی تاریخ میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا مثالی کردار ہمیشہ جگمگاتا ہوا نظر آئے گا۔ جب ہم اپنی شاندار ماضی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت خواتین کا علمی ذوق درجے کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ وہ نہ صرف دینی علوم سیکھتی اور سکھاتی تھی بلکہ روزمرہ کے معاملات میں چھوٹی چھوٹی جزیات پر بھی علمی نظر رکھتی تھی، حتیٰ کہ بسا اوقات عورتیں ایسے نکات پیش کرتی تھی کہ مرد بھی حیران رہ جاتے۔ جناب صدر، یہی تھی ہماری عظیم تاریخ۔ بقول شاعر، ہر دور میں روشن ہوئی تصویر وطن بھی، ہر دور میں روشن ہوئی تصویر وطن بھی، خاتون کی محنت سے ملی ہے تقدیر وطن بھی، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، رفیقہ بھی، اس قوم کا معیار ہے یہ تعبیر وطن بھی۔ جناب صدر، مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر دونوں صحیح طریقے سے کام کریں تو منزل تک پہنچنا نہایت آسان ہے، ورنہ نہیں۔ معزز سامعین، نیپولین نے بھی کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ ہمارے تاریخ کے عظیم ماؤں نے ایسے عظیم بیٹوں کو جنم دیا جنہوں نے سلطان ٹیپو، سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کی شکل میں تاریخ رقم کی۔ جناب صدر، عورت کی اہمیت اور اس کی کارکردگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عورت ماں کے روپ میں ہو تو گھر کی سکون اور خوشی کا باعث بنتی ہے، اور اگر بیٹی کے روپ میں ہو تو والد اور بھائیوں کی عزت کا باعث بنتی ہے۔ دونوں صورتوں میں گھروں کو خوشگوار ماحول فراہم کرتی ہیں۔ جناب صدر، اگرچہ عورت جسمانی ساخت کے لحاظ سے مردوں سے کمزور ہوتی ہے مگر جذبات اور احساسات میں انتہائی بلند ہوتی ہے۔ یہ ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتی ہے اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ جناب صدر، ہماری تاریخ ایسی بہادر اور دلیر خواتین سے بھری پڑی ہے جنہوں نے ہر میدان میں اپنا کردار ادا کیا۔ تحریک آزادی جب شروع ہوئی تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی آزادی کی اس جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایسے میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ آبادی بیگم بھی عام میدان میں نکلی اور تحریک آزادی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح نے بھی آزادی کی اس تحریک میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور ہمیشہ اور ہر موقع پر قائد اعظم کا شانہ بشانہ نظر آئی۔ جناب صدر، ہماری دوسری بہادر اور غیور خواتین جہاں آرا بیگم، بیگم سلمہ تصدق حسین، شائستہ اکرام اللہ، زری سرفراز اور لیڈی عبداللہ ہارون بھی میدان میں نکلی اور تحریک آزادی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ تحریک آزادی کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے بیگم فاطمہ جناح اسلامک کالج لاہور کی پرنسپل تھی۔ انہوں نے طالبات کو تحریک آزادی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار کیا۔ جناب صدر، ہم اپنی ایک بہادر جوان عورت کے ذکر کو فراموش نہیں کر سکتے جو تحریک آزادی کے دوران پنجاب سیکریٹریٹ کی عمارت کے اوپر چڑھ گئی اور انہوں نے یونین جیک کو ہٹا کر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم وہاں نصب کیا۔
جناب صدر، اس طرح ہوتی ہے بہادر سیاسی خواتین۔ بقول شاعر، میدان عمل ہو کہ وہ ایوان سیاست، میدان عمل ہو کہ وہ ایوان سیاست، ثابت کیا ہے ہر طرح اب اپنی لیاقت، انصاف کی ہنر ہو یہاں درسگاہ ہوئی، انصاف کی ہنر ہو یہاں درسگاہ ہوئی، دکھلا رہی ہے قوم کو اپنی افادیت۔ جناب صدر، بے نظیر بھٹو پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی اور پوری اسلامی دنیا میں یہ پہلی خاتون تھی جو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئی۔ معزز سامعین، بے نظیر بھٹو نے امریت کے خلاف جدوجہد کی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، مگر جمہوریت کے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں ملک میں جمہوری نظام کی بحالی کی راہ ہموار ہوئی۔ اگر سائنس اور تعلیم کے میدان میں نظر دوڑایا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے خواتین ڈاکٹرز اور تعلیمی اداروں میں اعلیٰ حکام بن کر علم کی شمع کو روشن کر رہی ہیں۔ جناب صدر، جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور اقتدار میں نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کا قانون پاس کروایا، جن کی بدولت خواتین کو اسمبلی میں زیادہ نمائندگی مل گئی۔ پاکستان کے مسلح افواج میں خواتین کیڈٹس کی بھرتی بھی ممکن ہوئی۔ پاکستان کے خواتین ملک کے ہر شعبے کی طرح حساس ادارے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان کی خواتین قیادت، تحقیق، سیکیورٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ پولیس اسٹیشنوں میں SHO اور دیگر عہدوں پر خواتین کا متعین کیا گیا، جس کی بنا پر خواتین کو اپنے مسائل خواتین اسٹاف کے سامنے بیان کرنے میں آسانی ہوئی۔ پاکستان میں آج کل تمام میدانوں میں خواتین اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ بیوروکریٹ سے لے کر بیرونی ممالک میں خواتین سفیر کے خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کی زندہ مثال ماضی میں رانا لیاقت علی خان اور ملیحہ لودھی رہی ہے۔ پاکستان کی خواتین فوج، پولیس، طب، تعلیم، دفاتر، سفیر بلکہ ملک کے ہر شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، جیسے پاکستان کی پہلی پائلٹ خاتون نصرت جہاں، اور اس کے علاوہ سائرہ بانو یہ پہلی خواتین تھیں جنہوں نے 2006 میں اپنی تربیت مکمل کر لی تھی۔ جناب صدر، پاکستان کی پہلی اور معروف شہیدہ خاتون ایئر فورس فلائنگ آفیسر مریم مختار تھیں۔ جناب صدر، یہ قصہ CSS پاس کرنے والی ایک منفرد خاندان جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہیں، 5 بہنوں نے CSS میں ریکارڈ کامیابی حاصل کی ہے۔ شرمین عبید سنائی نے 2 آسکر ایوارڈ جیت کر دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ نمرا سلیم پہلی پاکستانی خاتون خلا میں قدم رکھتی ہیں۔ جناب صدر، یہ مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ اگر پاکستان کی خواتین موقع پائے تو آسمان اس کے قدموں میں ہیں۔ جناب صدر، یہ 2025 ہے۔ اب مقابلہ اس بات کا نہیں کہ عورت کیا کر سکتی ہے، اب مقابلہ اس بات کا ہے کہ ہم اسے کتنے خواب دیکھنے کو دیتے ہیں۔ پاکستان کی بیٹی کوئی کمزور پھول نہیں، بلکہ وہ وہی عورت ہے جو حالات سے لڑتی اور خوابوں پر یقین رکھتی ہیں اور اپنے قدموں کے نشان ترقی کی راہ پر چھوڑ جاتی ہیں۔ وہ جب اٹھتی ہیں تو صرف خود نہیں اٹھتی، پورا گھر، پوری نسل، پورا قوم اپنے ساتھ اٹھاتی ہے۔ اور سچ کہوں، اگر عورت کو برابر موقع مل جائے تو پاکستان کی ترقی کا گراف ایسے اوپر جائے گا جیسے اسٹاک مارکیٹ بلش موڈ میں جاتی ہے، کیونکہ ملک صرف سڑکوں، عمارتوں اور فیکٹریوں سے نہیں بنتا، ملک بنتا ہے تعلیم یافتہ، بااعتماد اور خود مختار خواتین سے۔ آج کی عورت صرف گھر کے 4 دیواری تک محدود نہیں، بلکہ وہ ریئل لائف سپر ہیرو ہے۔ ایک ہاتھ سے گھر سنبھالتی ہے، دوسرے ہاتھ سے ملک کی معیشت کو پش دیتی ہے، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو تیسرے ہاتھ سے ملٹی ٹاسکنگ موڈ آن کر لیتی ہے۔ یہ عورت ہی ہے جو قوموں کو بناتی ہے، اور کبھی کبھی دل بھی، لیکن دل کو چھوڑے، اصل بات یہ ہے کہ عورت ترقی کی بنیاد ہے۔ جناب صاحب، خواتین ملک کی نصف آبادی ہے۔ اگر آبادی کے اس نصف حصے کو نظر انداز کیا گیا تو ممکن نہیں کہ ریاست ترقی کرے گی، کیونکہ میری اپنی ناقص رائے کے مطابق خواتین کو ہمارے سماجی نظام میں وہ مقام حاصل ہے جو خوشبو کو پھول میں، روح کو جسم میں اور تاثیر کو دوا میں۔ لیکن افسوس، ذرا وقار افسوس کہ آج بھی ہمارے بعض خواتین کئی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہیں۔
جیسے بیجا پابندیاں، جہالت، ملازمت میں عدم مساوات، کم عمری کی شادی، گھریلو تشدد اور تعلیم کے کم مواقع، اور یہ وہ دیواریں ہیں جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو ان دیواروں کو گرانا ہوگا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عورت کا احترام قوم کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ عورت کو محض ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک طاقت، ایک عظمت اور ایک روشنی سمجھیں گے۔ نہ دباؤ اس کے حوصلوں کو، نہ چھینو اس کے خواب، نہ دباؤ اس کے حوصلوں کو، نہ چھینو اس کے خواب۔ یہی تو ہے وہ روشنی جو کرے زمانہ تاب، یہی تو ہے وہ روشنی جو کرے زمانہ تاب۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔